بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کے دوسرے حصے کا 21واں عنوان ہے تقدیر۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوگا یا جو کچھ ہوا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ یہ نظام کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اور بارش کب ہوگی کب ہوئی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے، اور اللہ اور اسی کے مطابق یہ نظام چل رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم کے مطابق پہلے سے سب لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، لیکن انسان اپنے اختیار سے عمل کرتا ہے۔ مثلاً ایک بچہ ہے، اس کا مزاج اس کے والد کو معلوم ہے۔ اس کا والد اس کے لیے بسکٹ بھی لایا اور کیک بھی لایا۔ سامنے والے کو اس کے والد نے کہا کہ بسکٹ مہنگا ہے، لیکن بچہ کیک کو پسند کرے گا۔ یہ والد نے اس لیے کہا کہ باپ بچے کے مزاج کو جانتا ہے۔ اب باپ نے دونوں بچوں کے سامنے رکھے۔ بچے نے کیک اٹھایا، اس لیے نہیں اٹھایا کہ باپ نے کہا، بلکہ اپنے مرضی سے اٹھایا ہے، اور باپ نے بات اپنے اندازے سے کہی ہے۔ باپ کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، والد کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کے بارے میں جو لکھا ہے، جو اندازہ لگایا ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ فلاں بندہ یہ کام کرے گا، اور انسان وہ کام اپنے اختیار سے کرے گا، لیکن وہ بات اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھی۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں، اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ پلاننگ بنائی جاتی ہے تو بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو انجینئر پہلے سے ذہن میں عمارت کا نقشہ سوچتا ہے، پھر کاغذ پر اس کو اتارتا ہے، پھر مستری کے حوالے کرتا ہے۔ تو انجینئر کے سوچنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کاغذ پر اتارنے میں اس سے رکاوٹ ہو سکتی ہے، مستری اس کے خلاف بنا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو پہلے سے ذہن میں طے کیا تھا، پھر لوح محفوظ پہ اتارا، پھر اس کے مطابق نظام چل رہا ہے اور چلا ہے اور چلتا رہے گا۔